دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو رسم ہوتی ہے اس کو ہم منگنی کہتے ہیں، تو کیا یہ شادی طور پر کرنا جائز ہے کیا نہیں جائز؟ پہلے منگنی ہوتی کیا ہے یہ بتا، رسم ہے، رسم اسلام رسم کو مٹانے کے لیے آیا یا رسم کی تبلیغ کے لیے آیا؟ جب آپ نے نام ہی رسم رکھا ہے تو اسلام رسم کا نام ہے یا اسلام عمل کا نام ہے؟ بھئی آپ نے اس کا نام ہی رسم رکھا ہے، تو اسلام تو رسم کو مٹانے کے لیے آیا. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسم. ایک بڑے حناف کے بڑے عالم ہیں وہاں، بہت حدیث ان کو یاد ہے ماشاءاللہ، گلبرگہ میں، تو انہوں نے کہا یہ رسم کی جاتی ہے کیسا ہے؟ ہم نے کہا توبہ استغفر اللہ، آپ خود رسم کر رہے ہو. جب اسلام نے رسم کو مٹانے کی دعوت دی اور اسلام میں رسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر اب اس کی دلیل کہاں سے لوگے؟ یہ تو صریح گمراہی ہے. تو انہوں نے کہا شیخ بس کافی ہے، جزاک اللہ خیر، بات سمجھ میں آ گئی. تو اولاً اس کا نام رسم رکھا گیا ہے، لہذا اسلام رسم کا نام نہیں بلکہ اسلام ایمان اور عمل کا نام ہے. اسلام رسم کو مٹانے آیا، نمبر 1. نمبر 2، شادی میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے خطبہ. کیا نام ہے بھائی؟ خطبہ ہے. لا یخطب علی خطبۃ اخی، واضح حدیث ہے. جب کسی لڑکی کے پاس شادی کا پیغام گیا یا لڑکے کے پاس شادی کا پیغام آیا، جب تک بات چل رہی ہے آپ دوسرا پیغام نہ بھیجیں، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حدیث صحیح الترغیب اور علامہ البانی نے صحیح میں نقل کیا، غور سے سنیے حدیث. ان من یمن المرأة تیسیر خطبها و تیسیر صداقها. عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کی منگنی آسان ہو، یعنی اس کا جو شادی کا جو پیغام دیا وہ آسان ہو اور اس کا مہر بھی کیا ہو؟ آسان ہو. تو لہذا جس رسم کے اندر یا جس خطبہ میں یا جس منگنی میں کھلانے پلانے کی رسم ہو، جوڑے کی رسم ہو، گفٹ کی رسم ہو، وہ شادی نہیں بربادی ہے بلکہ وہ برکت سے خالی ہوگی. وہ برکت سے کیا ہوگی؟ خالی ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں ختنے کا ثبوت موجود ہے. ختنے کا ثبوت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلموں کو بھی ختنے کے لیے کہا. اختتن حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے، اختتن ابراہیم بعد ما عتت علیہ 80 سنہ، 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کرایا. تو جو ختنے کا ثبوت ہے اس کے باوجود حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ختنے کے موقع پر دعوت دی گئی، جبکہ ختنے کا ثبوت ہے، جب لیکن ختنے کے موقع پر دعوت کی گئی تو حضرت عثمان بن ابی العاص نے دعوت رد کر دی، کہا کہ یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دعوت نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ رسم تو ہے ہی نہیں، پھر اس میں دعوت کیوں؟ ہاں، لہذا لڑکے اور لڑکی کی طرف چند لوگ اگر کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس موقع سے مہمان کی حیثیت سے اگر چائے بسکٹ یا کچھ کھانا ہو جائے مہمانوں کے لیے تو نو پرابلم. لیکن اس نام سے لوگوں کو جمع کرنا، پھر جوڑے کی رسم دینا، پھر انگوٹھی پہنانا، پھر اس کے بعد سندور ڈالنا اور نہ معلوم کیا کیا خرافات اور کیا کیا چنگاریاں ہیں اس کے دامن میں، اللہ امان والحفیظ. لہذا یہ ہندوؤں کی تقلید ہے، برادرانی وطن کا طریقہ ہے. آپ ایک مسلمان قوم ہیں، آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ اس قوم کی پیروی کیجیے گا جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو آپ پہ لعنت نہیں ہوگی؟ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ان ظالموں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہو گئے، مشرک قوموں کی طرف مت جھکو ورنہ جہنم کی آنکھ چھو لے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام کا رسم میں کوئی تصور نہیں ہے تو آپ رسم کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا رسم کو مٹانا چاہتے ہیں؟ جلدی بولو. کتنے لوگ ہیں جو اس رسم کو مٹائیں گے اور سادہ انداز میں شادی کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے. اور ایسی شادی میں شریک نہیں ہوں گے جہاں پر رسم ہو، جہاں پر منگنی کی رسم منائی جائے، انشاءاللہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے. اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں گے. جزاکم اللہ خیر. یہ ارادہ کر لیجیے، اگر اتنے لوگ اگر ادا کر لیں ہم کو رسم نہیں کرنا ہے، بات ہوئی شادی کی، شادی کر لیا، الحمدللہ یہیں سے خیر اور بھلائی کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جتنی منگنی آسان ہوگی اتنی ہی شادی بابرکت ہوگی اور عورت میں بھی خیر ہوگا. اور منگنی کو مشکل کر لیں گے تو جو عورت کے اندر نحوست ہے، الشؤم فی المرأۃ والدار والفرس، عورت میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے اور گھوڑے میں نحوست ہے. تو اس عورت میں نحوست ہے جس عورت کو آپ نے خیر اور بھلائی کا ذریعہ نہیں بنایا، پھوڑ ہے، بد کلام ہے، بد چلن ہے، یا جس عورت کی عزت کو آپ نے تار تار کر دیا، سنت کو پامال کر دیا. آپ عورت سے شادی کر رہے ہو یا مال سے شادی کر رہے ہو؟ لہذا جو منگنی کی شادی ہوگی وہ منگنی میں چلا جائے گا اور اس کو خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہوگی. اور جتنے طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں کورٹ کچہری میں جائیے، یہ اسی نحوستوں کی، انہی چیزوں کی نحوست ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ ایسی شادی میں کبھی شریک نہیں ہوں گے جس میں غیر شرعی رسم و رواج ہو، جس میں فضول خرچی ہو اور جس کے اندر منگنی کی رسم ہو،
ہم شادی میں شریک نہیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ بہترین مبلغ بنیں گے اور یہیں سے اسلام کی روشنی پھیلتی جائے گی۔ اتنے لوگ اگر ارادہ کر لیں گے ہم منگنی نہیں کریں گے اور منگنی کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہیں سے روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو بولیے، وہی چراغ جلیں گے تو کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ تو روشنی جلاؤ گے قرآن و سنت کی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں سنت کی مثال جو ہے سورج کی روشنی ہے، اور بدعت کی مثال کس کی ہے؟ رات کے اندھیرے کی ہے۔ جب سنت پر عمل کریں گے بدعات کا اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔